اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں اس کا تیسرا باب ہے، اس میں یوں محکوم ہے، اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم کس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ہمیں جب بھی کلام سننا ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو کیا کرنا ہے؟ سخت نہیں کرنا۔ اور جس طرح کا غصہ دلانے کے وقت کیا گیا تھا، اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہے، کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابانوں میں پڑی رہیں؟ اسی طرح خدا کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو جو دیا جاتا ہے اسے اپنے دلوں میں کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے، پورے ایمان سے قبول کرنا ہے۔ اور آج کا کلام بھی یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا۔ پریز دی لارڈ۔ عبرانیوں اس کا تیسرا باب اس کی 13 آیات میں یوں محکوم ہے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سخت دل نہیں ہونا، ایک دوسرے کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو دکھانا ہے۔ جیسے بہن بھائی ہیں، دیکھیں آپس میں بچپن سے بڑے ہوتے ہیں، آخر اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں، تو ہمیں انہیں بھی سکھانا ہے۔ اب اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے اپنے گھر بار والے ہو گئے، تو ہمارے ساتھ رشتہ تو ہے نا۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ جب موسیٰ آئے، اسی کلام کی تیسری میں لکھا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ جس طرح سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے، جس نے بھی بنایا، سب کچھ بنایا وہ خدا نے بنایا۔ اسی طرح گھر میں بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا کوئی بہن ہوتی ہے جو اپنے گھر کو سنبھالتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کی اور لک آفٹر کرتی ہے۔ اسی طرح باپ اپنے گھر کا بنانے والا مالک ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارا مالک ہے، اور اس نے کیا کیا؟ ہمارے لیے کفارہ عطا کیا۔ لکھا ہے کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے، بشرط کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ ہم نے جو خدا نے ہمیں کلام دیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کلام کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اس کلام پر قائم رہنا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں اور ہمیشہ خداوند خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہیں۔ کی تیسری آیات میں لکھا ہوا ہے، تیسرے باب کی 10 میں لکھا ہے کہ اس لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، کیونکہ ابھی تک لوگ کلام کو سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، سن تو رہے ہیں پر اس پر عمل نہیں کر رہے، جبکہ وقت بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کلام کو لینا ہے، اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا۔ بونے والے کے کلام تو بو جاتے ہیں، لیکن ہمارے فیملیز ممبرز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں چرچ جانا پر مینوں کلام سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ ہم اپنے دلوں کو اتنا سخت کر لیتے ہیں کہ ہم کلام کو مطلب اپنے اندر رکھنا ہی نہیں چاہتے، ہمارا دھیان ہی وہاں نہیں ہوتا، ہم وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتے، تو کس طرح خدا کا کلام ہمارے اندر کام کرے گا؟ میں تو جہاں بھی جاتی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ کلام صرف میرے لیے بولا گیا، کیونکہ خداوند خدا کلام کے ذریعے سے ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جانچیں، ہم سب کو اپنے آپ کو جانچنا ہے اور پرکھنا ہے کہ کہاں میں کمزور ہوں۔ خدا نے کہا ہے ہمیں اپنے دلوں کو مضبوط کر لینا ہے اور کیا کرنا ہے؟ خدا کا جو کلام زندہ کلام ہے، جو کائنات کو سنبھالنے والا خداوند خدا ہے، جس نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، جو اس کے حکموں پر آج بھی قائم ہے،
تو ہم انسان ہی نہیں جسے اس نے اپنی شبیہ پہ بنایا، اتنے پیار سے بنا دیا، کیا ہم ہی نہیں اس کے کلام کو سمجھ رہے؟ ہم ہی اس کی آواز نہیں سن رہے؟ ہم نے جانے سے پہلے میں جب گھر سے بھی جاتے ہیں تو ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں، ہر وقت یہی ہوتا ہے، خداوند جی اپنے کانوں کو شنوا کرتے ہیں تاکہ آپ کا کلام، آپ کی آواز میں سن سکوں۔ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے تاکہ اس کا زندہ کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ خدا نے تو ہمیں بچا دیا۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ سے منہ نہیں موڑتے، اس کی شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں جو موسیٰ کی شریعت تھی۔ موسیٰ نے ہمیں جو گناہ کرتے ہیں وہ شرعی لحاظ سے انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ پاک کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ پاک صاف ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جیسے شریعت کے مطابق رسمات ہیں دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور خاص رسمات ہیں جو ادا کی جاتی ہیں تاکہ وہ پاک ہو اور خدا کی حضوری میں آئیں پاک ہو کے، کیونکہ خداوند میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب پاک صاف ہو جائیں، کیونکہ اب یسوع نے ہمارے گناہوں سے ہمیں دھو ڈالا ہے، ہمیں صاف کر دیا ہے، ہمیں معاف کر دیا ہے۔ آج ہم آزاد ہیں، پورے طور پر ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمیں آزادی بخشی ہے، خدا نے ہمیں نجات دے دی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ زبور 139 اس کی 13-14 میں، کیونکہ میرے دل کو تو نے ہی بنایا، میری ماں کے پیٹ میں سے تو نے ہی مجھے صورت بخشی، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیری شکر کرتی ہوں، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنائی گئی ہوں، اور جو ہم چھوٹے بیبی کو اٹھاتی ہوں تو میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ کس طرح کہ صرف خون کے ساتھ خدا نے اندر بچے کو تراشا، ہر چیز بنائی، کس طرح ہم اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں، کس طرح ان بدنوں سے ہمارے خدا کو جلال مل سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر یوحنا 14:24-25 میں کہ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتے وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ واقعی وہ صرف سنتے ہیں اور سننے کی حد تک بس وہاں رہتے ہیں، باقی چرچ کی حدوں سے باہر گئے ختم، یا جہاں بیٹھے وہاں تک کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ان پر کوئی اس کلام کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فریب نہیں دینا، ہمیں اپنے دلوں کو گمراہ نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خدا کے زندہ کلام کو اپنے اندر لے لینا ہے، کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے۔ رومیو، جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو گناہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اس کے ذریعے سے ہی مجھے مار بھی ڈالا، پس شریعت پاک ہے، حکم بھی پاک ہے اور راست اور اچھا ہے۔ جب خدا نے کلام دیا ہے، ہمیں کلام پر توجہ کرنی ہے، کلام جو سچا اور برحق ہے، ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اگلوں سے جیسے افسیوں 4:22 میں ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو تاڑ ڈالو جو فریب کی ہے، جو ہمیں فریب دیتی ہے۔ شہوت پرستی سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جانا ہے اور نئی انسانیت کو پہننا ہے جو کلام کے مطابق ہے، جو خدا کے مطابق سچائی کے راست باز اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہو۔ ہمیں صرف اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے۔ اسی طرح خدا کہتا ہے، بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ تو جو ہمارا خدا، جب ہماری مشکلیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، جو بھی ہیں، بیماریاں ہیں، کیونکہ شیطان جو دنیا میں بڑا ہے، لیکن جب ہمارا خداوند ہمارے اندر ہے تو وہ ان ساری مشکلوں پر ہم قابو پا سکتے ہیں، غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے اندر ہے نا وہ ہماری باہر والی مشکلوں سے بڑا ہے، تو ہمیں اس کو لینا ہے اپنے اندر۔ اسی طرح یرمیہ 3:33 میں ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اس نے کہا ہے نا مجھے پکار، اس نے کہا ہے پورے دل سے پکار،
पूरी रोज़ा रखो और गया जारी करो और मातम करो और मेरी तरफ रजू लाओ। ये खुदा फरमाता है। और हमें क्या करना है, उसकी भूख और प्यास रखनी है। जब हम उसकी भूख और प्यास रखेंगे तो वो हम पर क्या करेगा, अपना फजल करेगा, अपना रहम करेगा। शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुदा दिल हड्डियों को खुश्क कर देता है। तो हमें क्या करना है, हमें दिल के साथ खुदावंद के पास आ जाना है, अपने दिलों को सख्त नहीं करना। मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है, और जो उस दोस्त रखता है उसका फल खाता है। जब जैसा हम करेंगे, अच्छा बोलेंगे तो हमारे साथ खुदावंद भी अच्छे होंगे। अगर हम खुदा को तंजीम नहीं करेंगे, उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, वो कहता है तू नहीं करेगी तो मैं भी तेरी इज़्ज़त नहीं करूँगा। तो जब हम उसकी बाप की इज़्ज़त करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें भी इज़्ज़त देगा। उसने हमें इज़्ज़त दी है, हमें उसने ख़रीदा है। हमारी क्या हैसियत थी, हमारी क्या औकात थी, कुछ भी नहीं था, हम खाक थे, लेकिन उसने हमें ख़रीदा, हमारी कीमत अदा की अपने पाक खून से। और आज हम क्या कहते हैं जी, कलाम ही नहीं समझ आता। कलाम, बहुत लोगों को मैंने सुना है बात करते कि जी कलाम नहीं समझ आता। कलाम आप खुद लेके पढ़ लें तो वो भी समझ ही नहीं आ रहा। जब आप सुनकर नहीं समझ रहे तो पढ़ने से क्या समझेंगे। लेकिन क्या है, हम कमज़ोर ज़रूर हो सकते हैं अगर हमें समझ नहीं आ रही। मतलब कि हमारी सोचों पर भी पहरे लगे हुए हैं, हमारी सोचों को भी बंद किया गया, जंग लग गया है। हमारी आँखों को भी होते हुए हम देख नहीं रहे, कान होते हुए हम सुन नहीं रहे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपना आप खुदा की पाक हजूरी में दे देना है। और जब हम खुदा की पाक हजूरी में आ जाएंगे तो ही खुदा हम सबको क्या करेगा, बरकत देगा। तब भी वो अपना फजल हम पर करेगा। इसी तरह इमसाल 22:11 में कि जो पाक दिली को चाहता है उसके होंठों में लुफ्त है और बादशाह उसका दोस्तदार होगा, क्योंकि ये पसंदीदा है। तू उनको अपने दिल में रख और वो तेरे लबों पर कायम रहेंगी। जब हम खुदा के कलाम को लेंगे, सच्चाई के साथ उसे कबूल करेंगे, तो ही हमारा खुदा हमें क्या करेगा, अपने कलाम के मुताबिक हमें तराशेगा, हमें गूंदेगा। हमें क्या करना है, सिर्फ अपना आप खुदा को देना है। जब हम उसकी तलाश करेंगे तो वो क्या करेगा, वो कहता है मैं मिल जाऊंगा। जो दिल से नेकी की तलाश में है मकबूलियत का तालिब है, लेकिन जो बदी की तलाश में है उसके आगे आएगी। तो जो मतलब खुदा को कबूल करता है और उसकी मर्ज़ी पे चलता है, ऑफ कोर्स वो खुदा की हजूरी में रहेगा, खुदा उसके साथ रहेगा। जिस तरह हम जब रोटी तोड़ते हैं तो कलाम खुदा कहा कि जब तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो मेरी याद में यही किया करो। फिर खुदा कहते हैं कि जो इस प्याले से मैं पीता है, इस रोटी में से खाता है, मैं उसमें कायम रहूँगा और वो मुझ में रहेगा। जब हम कलाम के मुताबिक चलेंगे, जब हम अगर संडे जाते हैं, जब भी जाते हैं तो हम खुदा के उस बदन में शरीक होते हैं। तो उसने कहा तुम मुझ में कायम रहोगे और मैं तुम में कायम रहूँगा। जब हम मकबूल होंगे क्योंकि खुदावंद हमारे साथ रहेगा, और जो बदी के साथ तलाश में उनके साथ वही होगा जैसे है। इसी तरह हमने क्या करना है, हमें अपने दिल को क्या करना है, बुराई की तरफ माहिल नहीं करना। दिल जो है हीलाबाज है, बहाने लगा देता है। वो अंदर से एक मतलब होता है कि मेरे दिल ने ये कह दिया, कैसे कह दिया, कैसे हो गया। हमें दिल में आवाज़ सुनिए। कभी कभी ये हमारे अपने भी जज्बात होते हैं। तो इसी तरह अगर हम ज़बूर 141:4 में देखें कि मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माहिल ना होने देना, ये हमने क्या करना है, खुदा से मांगना है। जब हम अपने ऊपर कलाम बोलते रहेंगे तो कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता रहेगा। इसी तरह हमने क्या करना है, कलाम को लेना है और हर वक्त ख्वाह हमारे ख़िलाफ़ लश्कर ख़ैमा जंद हो, हमारे दिल ना डरे, क्योंकि हमारा खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हमें सिर्फ क्या करना है, अपने खुदावंद से मांगना है। खुदावंद जो हम पर रहम करता है, जो हमें मुसीबतों से निकालता है, जो हमारी आँखों और हमारे जिस्म को रंजीदा होने से भी
باز رکھتا ہے، وہ ہمیں کوئی دکھ اور ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، وہ ہمارے جو دشمن ہیں ان سے بھی ہمیں چھڑا لیتا ہے، وہ ہمیں ہماری جب آس امید اس پر ہوتی ہے، جب ہم اس میں مضبوط ہوتے ہیں تو ہی ہمارا خداوند ہمیں اور قدرت قوت سے بھر دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے تو گھبرا نہ، خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں، بس تو کیا کر، مضبوط ہو اور تیرا دل بھی قوی ہو۔ ہم نے صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اپنے پورے دل کو پورے طور پر صاف کرنا ہے، ہمارے دل میں کبھی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ چرچ میں جا رہے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے اگر تو اپنے بھائی سے ناراض ہے، بھائی کون؟ جو ہماری کلیسیا ہے، ہم سب بہن بھائی ہیں، ان کو، یہ نہیں کہ جو صرف آپ کا اپنا بھائی ہے، نہیں، خدا نے کہا کہ سب بہن بھائی ہیں۔ اگر کسی سے بھی آپ ناراض ہو تو جاؤ پہلے اس کو منا کے آؤ، تب جا کے اپنا نذرانہ عطا کرنا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو پورے طور پر صاف کرنا ہے، خداوند کے جو حکم ہیں ان کو راستی کے ساتھ ماننا ہے۔ وہ دل کو فروختن پہنچاتے ہیں جب اس کا حکم ہم پورے طور پر مانتے ہیں، جب اس کی مرضی پہ چلے جاتے ہیں۔ خدا کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو کیا کرتا ہے؟ روشنی کرتا ہے۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ جب ہم ہر وقت اپنے پر کلام کو کلیم کریں گے، کلام بولتے رہیں گے، تو مجال ہے کہ کوئی گندگی یا شیطان ہمارے نزدیک آ جائے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ میں کلام میں بڑھیں گے، کلام کو لیں گے، کلام جو دو دھاری تلوار ہے، ہم نے سارے ہتھیاروں کو پہن لینا ہے، تو پھر کلام کوئی برائی ہمارے نزدیک نہ آئے گی، پھر وہ ہمارے راستوں کو کیا کرے گا؟ ہموار کر دے گا، تو پھر ہم صحیح راستوں پہ چلیں گے جو خدا نے ہمیں بتایا ہے، اور جہاں ہمیں خدا نے لے کے جانا ہے وہ راستہ کیا ہے؟ ابدی زندگی کا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا اب پورے دل سے اپنے خدا کی شہادتوں کو ماننا ہے، اس کی طرف رجوع لانا ہے، لالچ نہیں کرنا، کسی طرح کا بھی لالچ ہماری زندگی میں نہ آئے، صرف ہمیں کلام کی قدرت کو اندر لے لینا ہے، اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، قوی رکھنا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہمارے اندر پورے طور پر جڑ پکڑے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے قدموں کو، جسم کے ایک ایک لوتھڑے کو صرف خدا کی حضوری میں رکھ دینا ہے، تاکہ جو کچھ اگر ہمارے ہاتھ اٹھیں تو خداوند کے حضور اٹھیں، دعا کے لیے، شکر گزاری کے لیے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ہاتھ دیے تاکہ ہم اپنا کام پورے طور پہ کر سکیں، خدا نے ہمیں کان دیے ہیں تاکہ ہم سن سکیں۔ اسی طرح امثال 21 باب 13 میں ہے کہ جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، وہ آپ بھی نالا کرے گا تو کوئی نہ سنے گا۔ ہمیں سننا بھی ہے، ہم نے دیکھنا بھی ہے، پورے طور پر ہمیں خدا نے حکم دیا کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم ان کے ساتھ ہوں، جو مصیبت میں ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہیں، دعا میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں، شانہ بشانہ سب کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، اپنی کلیسیاؤں کے ساتھ چلیں۔ تو خداوند ہم اس سے کلام کے وسیلے سے برکت دے کہ ہم اپنے دلوں کو کیا نہ کریں؟ سخت نہ کریں، بلکہ پورے طور پر اپنے دل کو صاف اور پاک اور کریں، کیونکہ خداوند دل و گردوں کو جاننے والا اور جانچنے والا زندہ خداوند خدا ہے۔ ہمیں صرف خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ راہ، حق، زندگی میں ہوں۔ تو جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے، اسی طرح امثال 5:5 میں ہے کہ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پتال تک پہنچتے ہیں، سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا، کیونکہ اسے راستہ نہیں معلوم، وہ بے خبر ہے اس راستے سے۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے کیونکہ انسان کی راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں، وہی اس کے سب راہوں کو کیا کرتا ہے؟ ہموار کرتا ہے۔ بس ہمیں خدا سے مانگنا ہے، عقل اور دانائی کو مانگنا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند راستی سے زندگی بسر کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ عدل و
انصاف اور حسن سلوک سے کیا کرنا ہے، ہمیں پیش آنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گیپ میں کھڑے ہو کے ان کے لیے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے، تاکہ ہمارا خداوند آسمان پر یہ مت سوچے کہ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو بھی کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، خدا کے لیے کر رہا ہے، ہمیں صرف خدا باپ کے لیے کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، ان کے لیے گھٹنوں کے بل جانا ہے، تاکہ ہماری جنگ جو ہے نا گھٹنوں کے بل لڑی جاتی ہے۔ ہم نے جہاں بھی مانگنا ہے، بیماری کے لیے، کسی کے لیے کھڑے میں، دکھ میں، مصیبتوں میں، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، گیپ میں کھڑے ہونے کے لیے ان کے ساتھ گھٹنوں کے بل جانا ہے، تاکہ ہمارا خداوند ان کی تمام مشکلوں کو، ان کی تمام تکلیفوں کو جو میرے اور آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، ہم سب کے، ہماری کلیسیوں کے ساتھ ہے، ہماری منسٹری کے ساتھ ہے، ہم سب نے ایک روح ایک جان ہو کر سچائی سے اس کے قدموں میں آنا ہے، تاکہ اس کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں پورا ہو، کیونکہ میرا اور آپ کا باپ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے وہ ہم سب کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے، زندگی کا تاج دینا چاہتا ہے، اور اس کی شفقت اور رحمت کیا ہوتی ہے، ہمیشہ ہم پر بنی رہتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں صرف خدا کی حضوری میں خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، جو کلام کو سنتا ہے سمجھتا ہے اسے رجوع بھی لانا ہے۔ ہم نے خدا کا کلام روز سیکھتے ہیں، اور یہی سیکھتے ہیں کہ آپ کسی کی نہ سنیں، صرف کلام کی سنیں، کلام کیا کہہ رہا ہے بس اس پر توجہ کریں، لوگوں کو نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ چھوڑ دیں، اب وقت نہیں ہے، اب صرف ہم نے اپنے خدا کو آنر کرنا ہے، اس کے کلام کو آنر کرنا ہے۔ خداوند ہم سب اپنے آپ کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں، تاکہ خداوند جی ہم ایک دوسرے کے لیے دعا میں کھڑے ہوں، خداوند سارے کے دلوں کے حساب سے، خداوند کیونکہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ سے تو کوئی بات چھپی نہیں۔ خداوند آج جو بھی کمیاں ہیں باپ جی، آج جو بھی کمزوریاں ہیں، یسوع نام سے دور ہو جائے، ہر گھر میں خداوند جی خوشحالی آئے، ہر گھر میں خداوند جی شادمانی آئے، سارے آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے اکٹھے ہوں، روح اور سچائی سے دعا کریں، تاکہ آپ کا کلام ہر ایک کی زندگی میں پورا ہو۔ خداوند سب کو برکت دے پیارے باپ جی، ہر ایک گھر کے خطے بھرے رہیں، اور کبھی کوئی کمی کمزوری نہ ہو۔ خداوند آج ساریاں کمیاں، آج ساریاں کمزوریاں یسوع کے نام سے دھل جائیں، کیونکہ جب ہم اپنے زندہ خدا پر توکل کرتے ہیں تو وہ اس کا خداوند، ہمارا خداوند ہمیں کیا کرتا ہے، ان گندگیوں سے نکال کر باہر کر دیتا ہے، ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، گناہ پر غالب آنا ہے، ہمیں ہر طرح کے گناہ ہم جو سیکھ رہے تھے، ہاتھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، پیروں کا گناہ، آج دل کا اور کانوں کا، جو کانوں سے ہم سنتے ہیں، اور ہمیں کانوں سے بھی سننا ہے، اپنے کانوں کو صرف کلام کے لیے تیار رکھنا ہے، نہ گالی گلوچ کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے، صرف خدا کے کلام کے لیے اپنے کانوں کو شنوا کرنا ہے، تاکہ اپنے خدا کی آواز سنیں، اور باقی گندگی کو اپنے دور سے بھگا دینا ہے، خدا کی حضوری میں رہنا ہے، خدا کے لہو میں رہنا ہے، خدا کے لہو میں اپنے آپ کو کور کرنا ہے، کیونکہ خدا کا لہو ہی ہمیں ہر گندگی سے بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا ان سب کو برکت دے، خدا سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع کے نام سے ہم نے جو بھی مانگا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، اور سچائی سے واقف ہو، اور سچائی ہی ہمیں آزاد کرے گی، یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔